صدارت حضرت مولانا اظہر قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نقشبندیہ، ان کا خطاب آخر میں ہونا چاہیے تھا صدارت کی ترتیب کے لحاظ سے، پر چونکہ عام شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی انتظامیہ کو اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں اہم شخصیت کی تقریر سے محروم نہ ہو جائے، آخر تک نہ بیٹھے، اس لیے مقدم کر دیا جاتا ہے۔ تو شاید اسی پس منظر میں حضرت کا خطاب مقدم کیا گیا اور آخر میں مجھے خطاب کرنے کے لیے کہا گیا۔ الغرض مولانا مفتی عبد المعین شامسی دامت برکاتہم نے آپ کو یہ بتا دیا سیرت خاتم الانبیاء رکھنے کا منشا کیا۔ اس کا منشا واحد یہی ہے کہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، انہیں کی نبوت جاری رہے گی، انہیں کی رسالت جاری رہے گی، اور پوری امت کے لیے نبی کا اسوہ ہی عمل کے قابل ہے اور اسی کو اپنے زندگی میں اپنانے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کی پس منظر میں یہ بھی بتانا ہے کہ نبوت کے اوپر مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں، رسالت نبوی پر مختلف جو ہے دشمنان اسلام کی طرف سے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے امتیاز کو ختم کرنے کے لیے باطل سازشیں کام کر رہی ہیں کہ نبوت کی کوئی دعوے کرنے والے مختلف پیراؤں میں دعوے کر رہے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کا مسئلہ ہو یا صدیق دیندارات کا مسئلہ ہو، شکیل بن حنیف کا مسئلہ ہو، اور اسی طرح ایک نیا فتنہ عملیات کے ذہن سے فیاضیت کا سامنے آ رہا ہے۔ امت کہیں ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے اور ہر پہلو سے نبی کی سیرت کا تحفظ کر سکے اور اس کو اپنا سکے۔ اس لیے اس خاص عنوان کے پس منظر میں اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ بھائیو، یاد رکھنا، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تحفظ کیسے ہوگا؟ جب اولاد اپنے باپ کی زندگی کو، باپ کے طور و طریق کو اور اپنے باپ کی نصیحتوں کو، وصیتوں کو پیش نظر رکھے گی تو سیرت کے تحفظ کا یہ سب سے اولین درجہ ہے۔ سیرت کا سب سے اولین طریقہ یہ ہے کہ نبی کی سنتوں اور آپ کی اداؤں اور آپ کے طریقوں کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، تاکہ اللہ کا ایک بندہ، نبی کا ایک سچا امتی حقیقی معنوں میں غلام محمدی بن کر زندگی گزارے۔ غلام محمدی بن کر زندگی گزارے گا تو پھر اس کی زندگی سے نبی کی زندگی کو سمجھا جائے، پھر اس کے طریقے سے نبی کے طریقے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ عملی زندگی میں جب تک نبی کی سیرت کا تحفظ نہ ہو، یہ طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہے دیگر اور طریقوں کے مقابلے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اللہ نے اس لیے بھیجا کہ آپ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، اور اس سے ہٹ کر کوئی پیغمبر ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، اور نہ
کوئی ہستی ایسی ہے جو اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا جائے. اسی لیے قرآن مجید میں صاف کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین طور و طریق ہے. زندگی کے ہر شعبے میں کوئی ہستی کامل ہے، کوئی ہستی جامع ہے، کوئی ہستی مکمل سیرت کا نمونہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اب غور کریں، یہاں پر خدا نے نمونہ بتایا کہ پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت مولانا مفتی یاسین صاحب مبلغ دارالعلوم تشریف لائے تھے حیدرآباد، تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دے کر سمجھایا کہ تم جب اپنے کپڑے سلاتے ہو ٹیلر کے پاس جا کر تو کپڑوں کا پورا ماپ دیتے ہو. کرتے کا ماپ بھی دیا جاتا ہے، پاجامے کا ماپ بھی دیا جاتا ہے کہ کرتا اتنا لمبا ہو، اتنا چوڑا ہو، پاجامہ اوپر سے اتنا چوڑا ہو، نیچے سے اتنا تنگ ہو. ماپ دینے کے ساتھ ساتھ آپ ایک جوڑا کپڑا بطور نمونہ کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹیلر صاحب، ماپ تو یہ ہے جو میں نے دکھایا، میں نے بتایا، لیکن اس جوڑے کی جو فٹنگ ہے اس جوڑے کی طرح برابر فٹ ہونا چاہیے. تو آپ میں سے بہت سے دیتے ہوں گے نمونہ، لیکن جو پرانا ٹیلر ہوتا ہے اس کو نمونے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو نیا ٹیلر ہوتا ہے اس کو نمونہ دینا پڑتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے. مان لیجیے کہ اگر ٹیلر صاحب نے کپڑے سینے کے اندر انہوں نے برابر اس کا اہتمام کیا، جو بھی ماپ لیا گیا، لیکن صرف ترتیب الٹ دی، اوپر جو ہے ڈھیلا رکھنے کا نیچے رکھ دیا، نیچے جو ہے تنگ ہونے کا اوپر کر دیا، سب صرف ترتیب الٹ گئی. ماپ برابر ہے، نمونے میں بھی برابری ہے، لیکن فرق اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر ہو گیا. اب کپڑا لے کر اب پہننے کے بعد دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ تو کپڑا چوپٹ ہو گیا، پہننے کے ہی قابل نہیں. غصہ آتا ہے آدمی، ارے اتنی بڑی مشکلوں سے میں ماپ بھی دیا اور ماپ کے علاوہ نمونہ بھی دیا، ایسا نمونہ رکھتے ہوئے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی؟ اور غصے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے آدمی. کپڑے ٹیلر کے منہ پر پھینکتے ہوئے کہتا ہے ٹیلر صاحب عقل ہے آپ کو؟ میں نے ماپ بھی دیا، ماپ کے ساتھ نمونہ بھی دیا، نمونہ رکھتے ہوئے تم نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی؟ تو اس پر حضرت نے فرمایا ذرا غور کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. جوانی کیسے ہو اور جوانی کے بعد آپ کی شادی کی زندگی میں بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے وہ بھی نمونہ ہے، اور دین کی محنت کیسی کرنی چاہیے وہ بھی نمونہ ہے، نمازوں کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے وہ بھی نمونہ ہے، اور آپ علیہ السلام عملی طور پر ایک مسلمان کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، آپ کی ساری زندگی مکارم اخلاق کا نمونہ ہے. ایک بچہ ہونے کے ناطے چچاؤں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے آپ کی زندگی ایک نمونہ ہے. آپ جب خود بڑے ہوئے بحیثیت باپ بچوں کے ساتھ کیسے سلوک اختیار کرنا چاہیے اور بچیوں کے ساتھ کیسی محبت کرنا چاہیے،
اور بھی چھوٹوں کے ساتھ کیسی شفقت کرنا چاہیے، یہ سارا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی، اچھے اخلاق کی جگہ بد اخلاقی کو اپنایا، نمازوں کو ترک کیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، حضور کے اسوے سے اعراض کر کے زندگی گزاری، کل اللہ کی بارگاہ حاضری ہو، اعمال نامے میں یہ سب غلطیاں ہوں، کل پروردگار یہ سوال کرنا بیٹھے، میں نے ایک عظیم ہستی کو تمہارے درمیان بطور آئیڈیل اور نمونے کے بھیجا، اتنا شاندار نمونہ رکھتے ہوئے تم نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر؟ تو بھائیو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، سنتوں کو، آپ کے عملی نمونے کو جان جان کر اپنی زندگی میں اس کو لانے کا اہتمام کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، انسان کا جو جسم ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ظاہری جسم ہے اور ایک اندرون باطنی روح ہے۔ ہمارا ایک جسمانی خونی رشتہ ہے اور ایک ہمارا روحانی رشتہ ہے۔ اس بات کو اگر سمجھ لیں، اللہ ہم سب کو سمجھا دے، تو آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دنیا کیا ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، آخرت کیا ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ بھائیو یہ ہمارا جسم ہے، ایک ہمارے اندرون کی روح ہے، دو چیزیں ہیں۔ الفاظ دیگر ایک ہماری سواری ہے اور ایک سوار ہے۔ یہ ظاہری جو سر سے لے کر پیر تک نظر آ رہی ہے، یہ سب ہماری سواری ہے۔ اس کے اوپر ہماری اپنی روح سوار ہے۔ اور یہ بھی سن لیجیے، سواری بدلتی ہے، سوار نہیں بدلتا۔ سواری بدلتی ہے، سوار نہیں بدلتا۔ اللہ نے سب سے پہلے ہماری سواری سے پڑھ کر سوار کو بنایا عالم ارواح میں، اور وہاں ہماری جو سواری تھی چونٹی کی شکل و صورت میں تھی، وہاں سے سوار منتقل ہو کر اس وقت آیا جب 4 مہینے کا ہمارا جسم ہو چکا تھا۔ پروردگار عالم نے عالم ارواح سے وہاں کی سواری سے روح کو نکال کر ہمارے جسم کی سواری میں ڈال دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر دنیا میں جب آئے تو پھر انسان اپنے وقت آخری وقت پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے روح نکل جاتی ہے، سوار چلے جاتا ہے، سواری رہ جاتی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں صاحب، فلاں مر گئے، فلاں چلے گئے، فلاں کا انتقال ہو گیا، ویسے انہوں ہاتھ بھی ہے ویسے، پیر بھی ویسے ہی ہے، جسم بھی ویسے ہی ہے، چہرہ تو پہلے سے بھی اچھا ہے، پھر بھی بولتے چلے گئے۔ کون چلے گئے؟ بولو، روح چلی، روح اصل سوار ہے۔ معلوم یہ ہوا آج ساری دنیا کی محنتیں ظاہری جسم پر ہے جو کام آنے والی تھی، اور اندرون میں رہنے والی اصل روح ہے جو آخرت کے اندر اللہ رب العزت کے یہاں اسی روح اور روح کے حقوق، روح کے تقاضوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ خبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے تو سوال کس کا ہوتا ہے؟ ایک بھی خونی اور جسمانی اور آپ کے نسلی رشتے کا سوال نہیں ہوتا وہاں۔ یہ نہیں پوچھا جاتا ہے مسموع کا جناب کیا نام ہے آپ کا، مسموع ابھی کا تمہارے باپ کا نام کیا ہے۔
آئینہ شغلوں کا کیا کرتے تھے؟ انت متزوج او غیر متزوج، شادی کرے تھے نہیں کرے تھے؟ کم اولاد، کتنے بچے ہیں اور کتنوں کی کرے شادیاں، کتنوں کی نہیں کرے؟ گھر ذاتی تھا کہ کرائے کا تھا؟ مر کے آئے تو کوئی پلانا الانا بچوں کو چھوڑ کے آئے ایسی خالی آتا ہے؟ ارے بولو بھائی، جس کی ساری فکریں چل رہے ہیں اس کا ایک بھی سوال ہے؟ ایک بھی سوال جو ہوگا وہ بس روحانی رشتے کا سوال ہوگا، جسمانی رشتے کا سوال نہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ اس کے رسول کا اور دین کا ایسا روحانی رشتہ ہے، یہ کبھی رشتہ جدا ہونے والا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد گھر جدا ہو سکتا ہے، بیوی جدا ہو سکتی ہے، بچے جدا ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست احباب جدا ہو سکتے ہیں، لیکن خبر کے مرحلے میں کوئی کام آنے والا ہے، وہی اللہ ہے، وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی دین ہے جس پر چلنے کے لیے ہمیں تعلیم دی جائے۔ کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ ہمارے بچوں کو ہی معلوم ہے رب کون ہے، رب کیسا ہے، رب کیا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھو بھائیو، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں ابھی اپنے بچے کو دیکھی نہیں ہوتی، لاڑو پیار کی نہیں ہوتی، باپ بھی جو ہے لاڑو پیار کیا ہوا نہیں ہوتا، سب سے پہلے اس کان کے اندر اذان دے کر روحانی رشتے کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے بھائی اذان دلاؤ، اذان دلاؤ، اذان کی فکر کی جاتی ہے، جس کے اندر رب کا تعارف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اے بچے غفلت میں مت رہو، یہ دنیا میں کوئی چیز بڑی نہیں، سب سے بڑے تو اللہ۔ اے بچے غفلت میں مت رہو، بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اے بندے اس غفلت میں نہ رہ کے دنیا میں کسی اور ہیرو کو، کسی اور فنکار کو، کسی اور چمتکار کو تو نمونہ بنائے۔ یاد رکھ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول تیرے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اے بچے یاد رکھ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جا، نماز کی دنیا میں جا کر تو دنیا کے حوالے مت ہو جا، مولا کے حقوق کو برابر ادا کر۔ سب سے پہلا حق روحانی یہ ہے، حی علی الصلاۃ، نماز ادا کر۔ یاد رکھ، کامیابی نہ دکان میں ہے، نہ مکان میں ہے، نہ پیسوں میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ جائیدادوں میں ہے، نہ فلیٹوں میں ہے، نہ پلاٹوں میں ہے، نہ فارم ہاؤسوں میں ہے۔ کامیابی ہے حی علی الفلاح، نماز ہی کے اندر آ جائے، اسی کی طرف۔ ہو رہا نہیں ہو رہا یہ نام؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر سن لے، غفلت میں مت رہے، اللہ سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، وہی متقی کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی۔ یہ کیوں رکھی گئی اذان؟ یہ بتانے کے لیے ماں سے بڑھ کر رشتہ اللہ اس کے رسول سے جڑ جائے، باپ سے بڑھ کر رشتہ اللہ اس کے رسول سے جڑ جائے، اعمال دنیا سے بڑھ کر اعمال آخرت نماز سے رشتہ جڑ جائے۔ تو بھائیو، یہ روحانی رشتہ جب جیسے ہی جسم سے روح نکل جاتی ہے، عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے، نیکوکار ہے تو اعلیٰ علیین میں، اور بدکار ہے تو سجین میں، وہاں سے روح کا، جسم کا تھوڑا سا روحانی رشتہ باقی رہتا ہے، ایسے جیسے ایک آدمی سو رہا ہے مٹ پلی میں اور دلی کے خوابہ دیکھ رہا، وہاں جانے سے مر تو نہیں جاتا نا، تعلق برابر ہے، روح ادھر گئی بھی تو تعلق برابر جسم کا اس سے جڑا ہوا ہے۔ وہی حال ہوتا ہے خبر میں، سونے والا
خواب میں دیکھ رہا ہے ایک شیر پیچھے پڑا ہوا ہے، پسینے چھوٹ رہے، چیخ رہا چلا رہا، بازو والا مار کے اٹھایا، پوچھے کیا ہوا بابا؟ بولے صاحب اچھا کرے اٹھائے، ایک شیر حملہ کر رہا تھا، خرید تھا آگے کھانے والا تھا، اٹھائے۔ آپ بولیں گے کہیں کی بات ہے میاں، پورا محسوس ہو رہا ہے اس کو، ہور احواز ٹیمپریچر سب پڑا ہوا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی اچھے خوابہ دیکھ رہا، ہنس رہا، مسکرا رہا، ارے کیا ہو گیا، نکل گیا، مار کے اٹھا دیا، ارے استاد کے اٹھا بھی، ارے بہت مزے لے رہا تھا صاحب، پارکوں میں مزے کھانے بھی تھے، بچھائے جا رہے تھے، مار کے اٹھا دیا۔ اب بولیں کہ آپ یہ پوری بات کریں، برابر یاد ہے اس کو کیا کیا دیکھا، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ بولتے خبر کھول کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا، کیسا دکھتا؟ دنیا میں تم کو کوئی خواب دکھ رہا تو وہ نظر نہیں آتا، تو خبر کا نظر آتا۔ پورا دین کا دار و مدار غیب پہ رکھے اللہ میں، ذرا بھی ظاہر ہو گیا پوری دنیا میں تو سارے مسلمانوں بن جائیں گے، یہ جہنم کس کے راستے؟ تو کہنا ہے بھائیو، روحانی رشتوں کے تقاضوں کو پہچانو۔ آج خالی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کو چھوڑ کر جانا ہے، جسمانی تقاضوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو رشتے کٹنے والے ہیں، یہ مادی اعتبار سے رہن سہن، دکان، دولت، پیسے سے ہماری زندگیاں جڑی ہوئی ہے، اور ایسا جڑی ہوئی ہے صبح سے شام تک وہی فکر لگی ہوئی ہے، حالانکہ کسی بھی وقت بندے کا آخری وقت پہنچ جائے تو پھر سواری ادھر پڑی رہتی، سوار نکل جاتی۔ اس لیے آج یاد رکھو، روحانی رشتے اللہ اس کے رسول کے ساتھ اچھی طرح جان لو، 5 رشتے ہیں، اور 5 یہ حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرو، تو پھر یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر یہ روحانی اللہ اس کے رسول کے رشتوں کو یاد نہیں رکھے اور غفلت کی زندگی گزاری تو پھر یہاں بھی پریشان ہوں گے، مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں بھی پریشان ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے رشتے 5 رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان، جس کو کہتے ہیں ایمان باللہ، ایمان بالرسول۔ دوسرا رشتہ ہے عظمت نبوی، عظمت الہی، اللہ کی عظمت، نبی کی عظمت دل میں بڑی ہوئی۔ تیسرا رشتہ محبت الہی، محبت نبی، اللہ کی محبت، نبی کی محبت۔ چوتھا رشتہ ہے اطاعت الہی، اطاعت نبی، اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا۔ پانچواں رشتہ ہے نصرت دین الہی، نصرت دین نبی، اللہ اس کے رسول کے دین کی مدد کرنا۔ یہ رشتے یاد رکھو، اہم رشتے ہیں، اور اس کو ادا کرنا ہے موت تک۔ ایک ایمان ہونا، دوسرا عظمت ہونا، تیسرا محبت ہونا، چوتھا اطاعت ہونا، پانچواں نصرت ہونا۔ یہ 5 رشتے داریاں ہیں اللہ اس کے رسول، اور یہ محبتیں سب سے زیادہ غالب ہوں۔ تو اسی لیے قرآن نے کامیابی کی جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور ایک محبت کی جو بات کہی گئی، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ 5 ہیں حقوق اللہ اس
اس کے رسول کے. اور یاد رکھنا یہ بھی جب حقوق ادا کریں گے رشتہ داری مضبوط رہے گی. اگر حقوق ادا نہیں کریں گے رشتہ داری کمزور سے کمزور بھی ہو جائے گی، بسا ہوگا ٹوٹ بھی جائے گی. کمزور سے کمزور بھی ہوگی اور ٹوٹ بھی جائے گی. دنیا میں ہے ضابطہ ہی. اگر حقوق ادا کرتے رہیں گے محبتیں بڑھتے رہیں گے رشتہ داری باقی رہے گی. اگر حقوق ادا نہیں کریں گے رشتہ داری کمزور ہوگی، محبت میں بھی دراڑیاں آئیں. یہ ضابطہ ہے دنیا. اگر کوئی نوجوان شادی کرے کسی لڑکی سے، شادی کرنے کے بعد بول دیا تم اپنی جگہ میں اپنی جگہ، تم رہ جاؤ اپنے اماں کے، نہیں میں رہ جاتا ہوں اپنے اماں بابا کے پاس، بس کوئی لیتے نہیں. ظاہر بات ہے رشتہ مضبوط رہے گا. اب یہاں سے بیٹھ کے میاں صاحب تعریف کر رہے میری بیوی بہت خوبصورت ہے، اچھا بہت اطاعت شیار ہے، اچھی سلیقہ مند ہے، خریدنے سے کام کرنے والی ہے، ساتھ پیش نہیں ہے، تعلیمہ چل رہے. اب کسی نے جا کے بیوی سے کہا رے تمہارے شوہر تمہارے تو دیوانے ہیں، تمہاری تعریفہ کر رہے. بیوی بولتی پاگل میں نکلا ہوا پینے رہے، خالی محبت کی باتیں کر رہا، نہ آتا نہ ملتا، نہ بیوی ہونے کے ناطے حق ادا کرتا. کتنا بھی تعریف کر لے میں تو شوہر ماننے تیار نہیں. ہوتا کہ نہیں؟ ایک باپ ہے جس کی اولاد باپ سے دور ہے، باپ کے پاس آتا نہ جاتا، نہ باپ کا حق ادا کرتا، باپ کے دوست کے سامنے تعریف کر رہا باپ بڑے نیک ہے، ہمارے بڑے شریف ہے، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں. دوست جا کے باپ سے سنا رہا تمہارا بچہ تمہاری بہت تعریف کر. باپ سنتے ہی ہوتے کم وقت خاموش بیٹھو، اس کا نام بھی نہ کرو. کبھی باپ ہونے کے ناطے آتا نہ خیال کرتا، نہ حق ادا کرتا، نہ خدمت کرتا. وہ اولاد کہیں کی اولاد. بلکہ آج تو دنیا میں یہ نقشے مل رہے ہیں، ایک بیٹا ماں باپ کو صحیح نہیں پوچھ کے دیکھ رہا. 17 جو اخبار میں طلب عبادت کا اعلان آنکھ آ رہا ہے. اعلان آنکھ کیا آ رہا ہے؟ یہ اولاد میری نافرمان ہے، آج سے یہ میرا بیٹا نہیں، میں اس کا باپ نہیں. رشتہ تم بنائے، تم پیدا کرے. یہ غلط فہمی ہے. اسی لیے قرآن کا یہ کہنا ہے کہ تمہارا یہ کہنا میں پیدا کیا یہ جھوٹا دعویٰ ہے. پیدا تو اللہ کرے. أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. بھلا بتاؤ منی اندر پہنچا کر مادر رحم میں اندھیری جگہ اور تنگ جگہ میں بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے؟ پیدا اللہ کرتے. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا باپ کا یہ کہنا میں اس لیے پیدا کرا کیا، یہ بولنا غلط ہے. پیدا اللہ نے کرے. جب اللہ میاں پیدا کرے، اللہ میاں رشتہ بنائے تو ہم کون ہوتے رشتہ توڑنے کے واسطے؟ بگڑ گیا سدھارو. جہاں بچے کے بگڑنے میں کبھی باپ کا بھی اثر ہوتا ہے، خود باپ بگڑا ہوا ہے. بچے ماں باپ کے نخار ہوتے ہیں. جو باپ کرتا ہے وہی بچے کرتے ہیں، جو ماں کرتی ہے وہی بچے نقل اتارتے ہیں. ہو سکتا ہے تم خود بگڑے ہوئے ہوں گے، تمہاری کاپی ہوگا جو کر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داری اللہ اس کے رسول سے کب مضبوط ہوگی؟ جب حقوق ادا کریں گے.
حقوق اگر ادا کریں گے تو رشتہ داری مضبوط رہے گی، اگر حقوق ادا نہیں کرے تو رشتہ داری مضبوط نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ تمام دنیا کے رشتوں سے زیادہ محبت ہو۔ سمجھ رہے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ سے ہو اور اللہ کے رسول سے ہو۔ اللہ سے اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو خدا کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو، ایسی محبت ہو کہ نبی کا کوئی طریقہ نہ چھوٹنے پائے۔ یہ ہے محبت۔ یاد رکھو 11 محبتیں، کتنے محبتیں قرآن نے ذکر کیا؟ 11 محبتیں۔ 11 محبتوں میں 8 محبتیں دنیا کی ہیں، 3 محبتیں آخرت کی۔ 3 محبتیں آخرت کی، یا آخرت کی 3 محبتیں 8 محبتوں پر غالب اگر ہوں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اگر 8 محبتوں میں کوئی اور محبت غالب آ گئی، آخرت کی 3 محبتیں کمزور پڑ گئی تو ناکام۔ آئیے 8 محبتیں دنیا کی کون سی ہیں؟ 3 محبتیں آخرت کی کون سی ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ ایمان والو 8 محبتیں دنیا کی ہیں، اس کو کم رکھو۔ پہلی محبت تمہارے باپوں سے ہے، دوسری محبت تمہارے بیٹوں سے ہے، تیسری محبت تمہارے بھائیوں سے ہے، چوتھی محبت تمہارے بیویوں سے ہے، 5ویں محبت تمہارے خاندان والوں سے ہے، 6ٹھی محبت تمہاری مال و دولت سے ہے جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے، 7ویں محبت وہ بزنس ہے جس سے تم کو نقصان کا اندیشہ لگا رہتا ہے، 8ویں محبت تمہارے رہن سہن کے مکانات ہیں، بلڈنگیں ہیں، فارم ہاؤس ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ 8 محبتوں کو کم کرو، آخرت کی 3 محبتوں کو غالب رکھو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد دین سے، دین کی محنت سے۔ یہ 3 محبتیں غالب ہوں، غالب ہوں، غالب۔ یہ 8 محبتیں کم، اگر الٹا ہو جائے 8 محبتوں میں سے اگر 2-3 محبتیں ایسے غالب ہو گئے، اللہ اس کے رسول کی محبت ختم ہو گئی، پھر یاد رکھو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ آج امتحان ہے ختم بختم کس کی محبت تمہارے دل میں ہے۔ بیوی خواہش کر رہی ہے جوڑے جہیز کی رقم لینا ہے، ادھر اللہ اس کے رسول بول رہے ہیں دیکھو خبردار نہیں لینا ہے۔ اگر بیوی کی سن لیے یا ماں کی سن لیے یا رشتہ دار کی سن لیے تو کس کی محبت ہے؟ ارے بولو، دنیا کی محبت، دنیا والوں کی محبت۔ ہر قدم پر امتحان ہے تمہارا۔ فجران فجر پر اعلان ہو رہا ہے اللہ اکبر، اللہ
अकबर, बंदे उठ जा, अल्लाह सबसे बड़ा है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, खबरदार याद रख, नमाज तेरे नींद से कहीं ज्यादा बेहतर है। आगे तो तुझे सोना ही सोना है, यहाँ तुझे मेहनत करना है। आप कह रहे नहीं साहब मेरे सोना है मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से। अल्लाह माफ फरमाए, खत्म बखत्म इम्तिहान हो रहा हमारा। ताजिर तिजारत की मंडियों में है, मुलाजिम मुलाजमत की कुर्सी पर है, हाकिम हुकूमत के बाज़ाब्ता शाही जी ऐवान में बैठा हुआ है, और बिजनेसमैन बिजनेस करने के मैदान में बैठा हुआ है। दुकानदार को कारोबार लगा हुआ है, एक ग्राहक के बाद दूसरा ग्राहक हो रहा है, पैसों पर पैसे गल्ले में पड़ते जा रहे हैं। मुअज्जिन ऐलान कर रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगर दुकानदार उठ जाता है, सीधे मस्जिद को पहुंचता है, तो अपने दावे में सच्चा है, इसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। अगर दुकान पर ही बैठ गया, नहीं साहब तुम नमाज को गए तो कारोबार कैसा होगा, कमाना भी तो जरूरी है। याद रखो अल्लाह रोजी रोटी के मालिक हैं, पालने वाली दुकान नहीं है। पालने वाले कौन? अल्लाह है। तिजारत पालने वाली नहीं है, पालने वाले कौन? अल्लाह है। घर के किराए पालने वाले नहीं है, पालने वाले कौन? अल्लाह। इसीलिए हाथ बांध कर इकरार कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए सदावार है, जो मुझे ही नहीं बल्कि ऐसे 70,000 आलमों को पालने वाला है। पालने वाले अल्लाह है। मगर इम्तिहान है, अजान होने पर किसके साथ मोहब्बत है। इम्तिहान हो रहा नहीं हो रहा? हो रहा। इसलिए तय कर लो इंशाअल्लाह मौत तक हम नमाजों की पाबंदी करेंगे भाई, नबी के सुन्नतों पर चले, और हर काम के करने से पहले ये देखो मेरा अल्लाह राजी है या नाराज, मेरे नबी राजी है या नाराज है। ये कौन बताएंगे? जो नबी के वारिसीन उलमा है, मुफ्तियाने किराम है, उनसे ताल्लुक़ रखना, अल्लाह वाले लोग हैं। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं। मुफ्ती अब्दुल मोइन शामसी साहब माशाअल्लाह, अल्लाह ने इनको बहुत कुछ खूबियों सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह पाक ने बहुत ही काबिल को मुफ्ती बनाया है। आप हजरात इससे फायदा उठाओ, बहुत खुश नसीब है आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मैं कभी कभी प्रोग्रामों में जाना होता है या उम्र में, तो कभी मुफ्ती साहब को भी बयान के लिए मैं बुला लेता हूँ। तो आज भी याद करते मुझे वो आपके शागिर्द मुफ्ती मोइन साहब है, उनको बुलाइए। समझ रहे थे? अब हैदराबाद वाले चाहने बोले तो समझो मेटपल्ली वाले कितने खुश नसीब है। हम उलमा की कदर करें, हुफ़ाज़ की कदर करें। आज दुश्मन चाह रहा ये लोग नहीं बनना, नबी के तरीक़े पर नहीं चलना, अल्लाह के हुक्म पर नहीं चलना। उलमा बोलने वाले उनसे रिश्ता तोड़ो, मदरसों से रिश्ता काटो, उसके लिए सब काम हो रहे। हमारा काम ये है कि हर हाल हम उलमा से जुड़े रहें, मुफ्तियों से जुड़े रहें, अल्लाह के घरों से जुड़े रहेंगे, दीन से जुड़े रहेंगे। यही चीज़ें हमारे लिए काम आने वाली। तो बात समझ में आई कि भाइयों ये हुकूक को अच्छी तरह याद रखना।
محبت سب سے بنیادی چیز ہے. جب دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے تو اس پر یقین بھی آسان، اور اس کی عظمت بھی آسان، اور اس کی بات ماننا بھی آسان. جب وہ حکم دے تو اس کی مدد کرنا بھی آسان. اس لیے محبت کو غلبہ دینا، خالی محبت نہیں ہونا، محبت بھی ایسی ہونا جس میں اطاعت ہو، بات ماننا بھی ہو. نہیں صرف محبت کریں گے بات نہیں مانیں گے تو بھی یہ محبت نہیں ہے. حقیقی محبت وہ ہے جس میں بات ماننا ہو، ورنہ خالص محبت نجات نہیں دے گی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ہیں کہ آخر وقت میں حضور نے کہہ دیا کہ دیکھو چچا جان، ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھو، کل قیامت میں اللہ کے یہاں کہہ دوں گا کہ یا اللہ میرے چچا نے میرے کان میں جو ہے کلمہ پڑھا ہے. لیکن نہیں پڑھے آگے بڑھا، لیکن زندگی میں محبت ہوتی رہی پر اطاعت نہیں تھی. اور یاد رکھنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب نے خوشیاں منائی. ابو جہل نے بھی محبت کا اظہار کیا، ابو لہب نے بھی محبت کا اظہار کیا. بعد ابو لہب نے بات کی خوشی میں آزاد کر دیا کہ میرا گھر بھتیجا پیدا ہوگا، پر اطاعت نہیں ملا، بات نہیں مانے. تبت یدا ابی لہب، گڑے میں ڈھکل دینا پڑا، ایسی حالت آ گئی. تو معلوم یہ ہوا محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہو، بات ماننے کا جذبہ بھی ہو. اور بھائیوں، آپ سے آخر میں ایک گزارش کروں گا، میں نبی کی سنتوں کو اپناؤ. وضو کرتے وقت مسواک کی سنت، سوتے وقت وضو باوضو جو ہے سونا، وضو کر کے سونا بھی سنت ہے نبی. ٹوائلٹ کو جاؤ تو ننگے سر نہیں، سر کے اوپر ٹوپی رکھ کر جاؤ. لباس بھی اللہ والوں جیسا جبہ پائجامہ یہ پہننے کا اہتمام. اور سب سے بڑی نبی کی سنت کیا ہے؟ مرد حضرات کے لیے داڑھی رکھنا، داڑھی رکھنا یہ سنت کا زبردست یونیفارم ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں کسی ایسی میت کو جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، میرا دل رونا شروع کرتا. کیوں؟ خبر میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھا جائے گا، ما تقول فی ھذا الرجل، ان کو تم جانتے ہو کیا؟ یہ کون ہے؟ ذرا بولو تو صحیح. جب پلٹ کر نبی کو دیکھے گا تو نبی بھی پلٹ کر اپنی امتی کو دیکھیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آپ بولیں گے یہ ہمارے نبی ہے، خدا نخواستہ حضور دیکھ کے بولیں گے یہ تو میرا امتی نہیں ہے. پہلی منزل میں وکٹ آؤٹ ہو گئے، بعد میں کیا ہوتا نہیں ہوتا. حضور ناراض ہو گئے. تو اس لیے بھائیو یہ طے کر لو انشاءاللہ چہرے چھوڑیں گے. ہاں یہ ضروری ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آئے گی. چہرے چھوڑو. یہ نبی کی وہ سنت ہے جس کو دیکھ کر نبی خوش ہوں گے کہ یہ میرا امتی ہے، میرا جیسا چہرہ لے کر آیا. سبحان اللہ، حضور خوش ہو جائے. ایسی سنتوں کو اپنانے کا ہم اہتمام کریں، یہی سنت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے. سنت نجات کا ذریعہ. روزانہ مسواک کا اہتمام جو کرے گا اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ
کہ مسواک کرنے سے 70 بیماریوں سے نجات ملے. کتنی بیماری؟ 70. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا مسواک کرنے والے کو آخر وقت میں کلمہ نصیب ہو. مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. اس لیے سنتوں کو اپنانے کا اہتمام. اس کا طریقہ کیا؟ ایک ایک سنت کو پکڑ کے 40 دن چلنا. کتنے دن؟ 40 دن. اور میں بتاؤں ایک عظیم سنت گھروں میں جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہونے کا اہتمام کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی نبی کی سنت ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ جہاں گھر میں سلام کیا جاتا ہے سلام میں 3 عظیم الشان نعمتیں ہیں. پہلی نعمت سلامتی کی دعا ہے. دوسری نعمت اللہ کی رحمت کی دعا ہے. تیسری جو ہے نعمت اللہ کی برکت کی دعا. گھروں میں رحمت بھی نہیں ہے برکت بھی نہیں ہے. سلام کر رہی. جہاں سلام کیا جاتا ہے وہ گھر بلاؤں سے بھی محفوظ رہتا ہے آفتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. کیوں؟ سلام اللہ کا نام ہے. سلامتی دینے والے کون؟ اللہ ہے. بیماریوں سے سلامتی دینے والا اللہ. مصیبتوں سے سلامتی دینے والے اللہ. پریشانیوں سے سلامتی دینے والے اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھروں میں عادت ڈالو بھائیوں. انشاءاللہ کثرت سے گھروں میں سلام کریں گے. ایک تو گھر والوں میں محبت پیدا ہوگی. اللہ کی سلامتی گھر میں آئے گی. بیماریاں جھڑ جائیں گے. ورحمۃ اللہ گھر میں اللہ کی رحمت اتر آئے گی. اور برکاتہ ہر چیز میں برکت ہی برکت. کتنی پیاری سنت ہے. کریں گے بھائی؟ عادت ڈالو اس کی. ہاں ایسی عادت ڈالو اگر گھر میں آپ کا بچہ بغیر سلام کے آیا اس کو بھیج دو. بیٹا باہر جاؤ پھر سلام کر کے اندر آؤ. یہ بھی حضور کی سنت. یہ بھی کیا ہے؟ حضور کی سنت. ایک صاحب سلام کے بغیر اندر گھس گیا. حضور نے کہا جاؤ باہر جاؤ سلام کرو اجازت دے کر اندر آؤ. بھائیو نہیں معلوم کون سی سنت ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گی. ایک واقعہ سناؤ. قرآن کا ایک واقعہ ہے. اس واقعے کے سنانے کے بعد بات ختم کرو. واقعہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہے ہزاروں جادوگر فرعون کے پاس یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے. واقعہ سنے نہیں سنے؟ ہزاروں جادوگر تھے. فرعون یہ کہتا تھا کہ موسیٰ تو اپنی جادوگری کے ذریعے سے ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے. إِنَّ هَذَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا. لوگوں اپنے جادو سے موسیٰ اور ہارون شہر در بدر کرنا چاہ رہے ہیں. جن لوگ جادوگر ہیں میں ان کا مقابلہ کروں گا. اطراف سے ہزاروں جادوگروں کو بلائے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں وہ دیکھنے والا مجمع بھی ہزاروں سے زیادہ ہے. جادوگر بڑے جادوگر کے پاس آ کر پوچھنے لگے دیکھو فرعون نے ہمیں بلایا ہے مقابلہ کرنا ہے لیکن ہم جیتتے ہیں یا ہارتے نہیں معلوم. آپ بڑے ہیں کچھ مشورہ دو. یاد رکھو ہر زمانے کے بڑوں کی قدر کرو. بڑے تجربے کار ہوتے ہیں. اچھے برے کی تمیز ہوتی. ہاں تو سارے جادوگر بڑے جادوگر کے پاس آ کر مشورہ کرنے لگے.
تو بڑے جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا موسیٰ اللہ کا سچا نبی ہے، جیت موسیٰ کی ہے، ہار تمہاری ہے۔ اوہ، جیت موسیٰ کی ہے، ہار تمہاری ہے۔ جب ہارنا ہے تو وہی جنگی کیوں میدان میں؟ اس نے کہا نہیں، فرعون بلایا، جانا تو ہے، نہیں سنیں گے تو ڈرنے پڑیں گے، تو پھر کیا کرنا؟ کہا کہ دیکھو دو کام کرو تم۔ کیا کام کرو؟ دو کام۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ موسیٰ جیسا لباس ہے، موسیٰ کے ساتھیوں کا جیسا لباس ہے، ویسا لباس پہن کر میدان میں آؤ۔ موسیٰ کی جیت ہو گئی، تم بھی ساتھ ہو جاؤ، تم ذلیل نہیں ہوتے، میں تو سب کے سامنے ذلیل ہوں۔ دوسرا کہا کہ موسیٰ کا ادب کرو، وہ موسیٰ بڑے ہیں، ان سے کہو کہ تم کارروائی کریں یا ہم کارروائی کریں۔ قرآن میں پوری تفصیل ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ جادوگروں نے آ کر کہا موسیٰ یہ بتاؤ کاروائی آپ کریں یا کاروائی ہم کریں؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، کاروائی تم کرو۔ فألقوا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈال دی، جو ہی لاٹھیاں ڈال دی سب سرسراتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگی، رسیاں اور لاٹھیاں ڈالتے ہی سانپ محسوس ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی بشر تھے، موسیٰ نبی علیہ السلام کو ایک قسم کا ڈر ہونے لگا، یہ کیا ہو گیا، یہ میرے سے پہلے کر کے دکھاتی ہے، ہوگا کیا؟ اللہ نے کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، موسیٰ ڈرو نہیں، جیت تمہاری ہے۔ بولے اللہ میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، دیکھتے کیا ہو، اپنی بھی لاٹھی نکالو، ڈالو۔ یوں ہی ڈال دیا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جتنے ان کے کرتوت تھے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اشتہے میں تبدیل ہو گئی، اشتہا منہ کھولا تو سارے سانپوں کو نگل گیا، نگلتے ہی اور موٹا ہو گیا، سیدھے فرعون کے دربار کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جو ہی فرعون کی طرف بھاگا، فرعون بھی تخت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہو گیا۔ ذلیل کر دیا اللہ نے، کس کو ذلیل کرے؟ فرعون کو ذلیل۔ اللہ اکبر، یہ منظر جب جادوگروں نے دیکھا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، یہ کہنے لگے فرعون سن لے، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جو یہ منظر دیکھا فرعون، ارے پورا مجمع میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، دھمکیاں دینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اچھا إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم سب اس کے شاگردہ ہیں، بیٹے بنائی پلانی میرے سامنے کر رہے ہو تم لوگ، بتاتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ابھی تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ کے چھوڑوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا، بایاں ہاتھ اگر کاٹوں گا تو دایاں پیر کاٹ کے چھوڑ دوں گا۔ یہی نہیں وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ،
میں کھجور کے تنوں میں تم کو سولی دے کر ہلاک کر دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ. ضرور پتہ چلے گا جس کی سزا خطرناک اور دیر پا. یہ سب دھمکیاں سننے کے باوجود جادوگر ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے. کیا کہا قرآن میں؟ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا. اے فرعون، اب بات ہم کو سمجھ میں آ گئی. ہم نے اپنے آنکھوں سے کھلی نشانی دیکھ لی اور اس اللہ کو بھی پہچانا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تیری بات کو مان نہیں کرتے. جہاں تک ہاتھ اور پیر کے کاٹنے کی بات ہے اور سولی دینے کے جہاں تیری دھمکی ہے، سن لے. فَقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ. جو کچھ فیصلہ ہے تیرا فیصلہ ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. دنیا کا فیصلہ ہے، ہماری تو آخرت بن گئی. اللہ، ہماری تو آخرت بن گئی. بعض تفسیروں میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ جادوگروں سے آج تک میں ملا ہی نہیں، ان سے پہلے کبھی دعوت کی بات کہی نہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ پروردگار کہ یہ سب کے سب ایمان بھی لے آئے ہیں، فرعون کی دھمکیوں سے ڈر نہیں رہ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کی طرف سے صدا آئی، موسیٰ یاد رکھو تم میرے محبوب ہیں، تم میرے محبوب ہیں. موسیٰ دیکھتے نہیں وہ کس لباس میں آئے ہیں. موسیٰ تمہارے لباس کی طرح ان کا لباس ہے، تمہارے حلیے کی طرح ان کا حلیہ ہے، ان کا جو ظاہر ہے آپ کے ظاہر کی طرح ہے. آپ میرے محبوب ہیں. جو میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائے گا وہ بھی میری نظر میں محبوب ہوگا. میں نہیں چاہتا محبوب کا لبادہ اوڑھ کر آئے جہنم میں ڈال دوں، اس لیے ایمان کی دولت دے دی. بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کی یہ سنت لباس کی پہنی اللہ کے ایسے محبوب بن گئے کہ ایمان کی دولت دے دی. آقا سیدنا ختم المرسلین والنبیین خیر الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہمارے اندرون میں سنتیں آ جائیں، لباس کی سنت آ جائے، امامے کی سنت آ جائے، مسواک کی سنت آ جائے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کی سنت آ جائے، تجارت کی اگر سنت آ جائے، مسجدوں میں داخلے کی سنت آ جائے، گھروں میں داخل ہونے کی سنت اپنا لیے، یہ ساری سنتوں کے ساتھ چہرے کی سنت لے کر اللہ کی بارگاہ پہنچے، اللہ دیکھیں گے میرا محبوب کا کی اداؤں کو اپنایا ہے، لہذا یہ بھی میری نظر میں محبوب ہے. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں معلوم. اس لیے عہد کر لو انشاءاللہ موت تک نبی کے سنتوں کا عشق کریں گے اور یہ کئی سنت کو اپنائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.